الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اتفاق ہے تفسیر خزائن العرفان سبق نمبر 60 کا آغاز بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان سے ہو رہا ہے، تو لیسن 60 کو بھرپور توجہ سے اس میں ماشاء اللہ بہت سارے مسائل اور بہت ساری باتیں سیکھنے سمجھنے اور توجہ طلب ہیں۔ قرآن پاک کا ہر حرف ہی توجہ طلب ہے۔ ہر لیسن کو، ہر لیکچر کو بھرپور توجہ کے ساتھ سماعت کیا کریں، ضرورتاً 2-3 بار سن لیا کریں تاکہ بات بالکل آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور جو باتیں ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یہی باتیں پھر احادیث مبارکہ میں بھی آتی ہیں، یہی باتیں کچھ فقہ کی کتاب بہار شریعت میں آتی ہیں، کچھ پھر احیاء العلوم میں آ جاتی ہیں، اور بہت سارے واقعات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں سننے اور سمجھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری بہت سارے مسائل میں دہرائی ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک مقولہ ہے، ما تکرر تقرر، کہ جو چیز بار بار رپیٹ کی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کو بھی بار بار پڑھنے کا، سننے کا اسی لیے ہمیں درس دیا گیا ہے۔ نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت کی ترکیب ہوتی ہے، اور ہر رمضان میں تراویح میں ختم قرآن ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ باتیں آپ بار بار سنیں گے تو اللہ کے فضل سے مزید باتوں کی طرف توجہ جاتی ہے، نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور جو پہلے سے سیکھی سمجھی ہوتی ہیں وہ دہرائی ہوتی رہتی ہے، ریفریش ہو جاتا ہے مائنڈ۔ تو چاہے آپ نے 10 بار ختم قرآن مع ترجمہ اور تفسیر کیا ہو، جب بھی قرآن پاک کا درس سنیں بالکل توجہ سے، ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے جس پہ پہلے توجہ نہیں تھی۔ زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، تفسیر میں ہے، جب منافقین نے تقسیم صدقات میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طعن کیا تو اللہ عز و جل نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ صدقات کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں، انہی پر صدقات صرف کیے جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اموال صدقہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ آپ پر اور آپ کی اولاد پر صدقات حرام ہیں، تو طعن کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع؟ صدقہ سے اس آیت میں زکوٰۃ مراد ہے۔ مسئلہ، زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے ہیں، ان میں سے مؤلفۃ القلوب باجماع صحابہ ساکت ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی۔ یہ اجماع زمانہ صدیق میں منعقد ہوا۔ مسئلہ، فقیر وہ ہے جس کے پاس ادنا چیز ہو اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ سوال کر سکتا ہے۔ عاملین وہ لوگ ہیں جن کو امام نے صدقے تحصیل حاصل کرنے پر مقرر کیا ہو، انہیں امام اتنا دے جو ان کے اور ان کے متعلقین کے لیے کافی ہو۔ مسئلہ، اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے۔ عامل سید یا ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے۔ گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا ہو اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ ادا کریں تو آزاد ہیں، وہ بھی مستحق ہیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جائے۔ قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہوئے ہوں اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جس سے قرض ادا کریں، انہیں ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد دی جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین
اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو دے۔ زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی تو ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے گی، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ اس کے قرض کی ادا میں۔ مسئلہ: زکوٰۃ بنی ہاشم اور غنی اور ان کے غلاموں کو نہ دی جائے، اور نہ آدمی اپنی بیوی یعنی وائف اور اولاد اور غلاموں کو دے۔ زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نیر نادار، اور جو اسے تحصیل یعنی وصول کر کے لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں دینے والے نبی کو ستاتے ہیں، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ شان نزول: منافقین اپنے جلسوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناشائستہ باتیں بکا کرتے تھے۔ ان میں سے بعضوں نے کہا کہ اگر حضور کو خبر ہو گئی تو ہمارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ جلاس بن سوید منافق نے کہا، ہم جو چاہیں کہیں، حضور کے سامنے مکر جائیں گے اور قسم کھا لیں گے، وہ تو کان ہیں، ان سے جو کہہ دیا جائے سن کر مان لیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ اگر وہ سننے والے بھی ہیں تو خیر اور صلاح کی سننے اور ماننے والے ہیں، اور شر اور فساد کے نہیں۔ اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، تم فرماؤ تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، نہ منافقوں کی بات پر۔ اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں، اور وہ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں منافقین اس لیے کہ تمہیں راضی کر لیں۔ شان نزول: منافقین اپنی مجلسوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس آ کر اس سے مکر جاتے تھے، اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بریت یعنی بے گناہی ثابت کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا تھا۔ اگر ایمان رکھتے تھے تو ایسی حرکتیں کیوں کی جو خدا اور رسول کی ناراضی کا سبب ہوں؟ اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت ایسی اترے جو ان منافقوں کے دلوں کی چھپی چیز ان کا نفاق ہے، اور وہ بغض و عداوت جو مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے اس کو چھپایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے اور اپنی غیبی خبریں سننے اور ان کو واقعے کے مطابق پانے کے بعد منافقوں کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نازل نہ فرمائے جس سے ان کے اسرار ظاہر کر دیے جائیں اور ان کی رسوائی ہو۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے۔ جتا دے تم فرماؤ ہنسے جاؤ، اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے، اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ شان نزول: غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے 3 نفروں میں سے 2 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تمسخراً کہتے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے۔ کتنا بعید خیال ہے! اور ایک نفر بولتا تو نہ تھا مگر ان باتوں کو سن کر ہنستا تھا۔ حضور نے ان کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کا یہ عذر و حیلہ قبول نہ کیا گیا اور ان کے لیے یہ فرمایا گیا جو آگے ارشاد ہوتا ہے۔ تم فرماؤ کیا اللہ
اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے، جس طرح بھی ہو، اس میں عذر قبول نہیں۔ اگر ہم تم سے کسی کو معاف کریں اس کے تائب ہونے اور باخلاص ایمان لانے سے، محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ اس سے وہی شخص مراد ہے جو ہنستا تھا، مگر اس نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ گستاخی نہ کہا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ تائب ہوا اور اخلاص کے ساتھ ایمان لایا، اور اس نے دعا کی کہ یا رب، مجھے اپنی راہ میں مقتول کر کے ایسی موت دے کہ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ میں نے غسل دیا، میں نے کفن دیا، میں نے دفن کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور ان کا پتہ ہی نہ چلا۔ ان کا نام یحییٰ بن حمیر اشجعی تھا، اور چونکہ انہوں نے حضور کی بدگوئی سے زبان روکی تھی، اس لیے انہیں توبہ اور ایمان کی توفیق ملی۔ تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے اور اپنے جرم پر قائم رہے اور تائب نہ ہوئے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے یعنی ایک جیسے ہیں، وہ سب نفاق اور اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ برائی کا حکم دیں یعنی کفر و معصیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا، اور بھلائی سے منع کریں ایمان و طاعت و تصدیق رسول سے، اور اپنی مٹھی بند رکھیں، خرچ نہ کریں راہ خدا میں خرچ کرنے سے۔ وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے اور انہوں نے اس کی اطاعت و رضا طلبی نہ کی تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا اور ثواب و فضل سے محروم کر دیا۔ بے شک منافق وہی پکے بے حکم نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں بس یعنی کافی ہے، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ جیسے وہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور میں بڑھ کر تھے اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ، تو وہ اپنا حصہ لذات و شہوات دنیاویہ کا برت یعنی فائدہ اٹھا گئے، تو تم نے اپنا حصہ برتا جیسا اگلے اپنا حصہ برت گئے، اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے، اور تم نے اتباع باطل اور تکذیب خدا اور رسول اور مومنین کے ساتھ استہزاء یعنی ٹھٹھا مذاق کرنے میں ان کی راہ اختیار کی۔ ان کے عمل اکارت یعنی ضائع گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ انہی کفار کی طرح منافقین تم ٹوٹے میں ہو اور تمہارے عمل باطل ہیں۔ کیا انہیں یعنی منافقوں کو اپنے سے اگلوں کی خبر نہ آئی؟ گزری ہوئی امتوں کا حال معلوم نہ ہوا کہ ہم نے انہیں اپنے حکم کی مخالفت اور اپنے رسول کی نافرمانی کرنے پر کس طرح ہلاک کیا۔ نوح کی قوم جو طوفان سے ہلاک کی گئی، اور عاد جو ہوا سے ہلاک کی گئی، اور ثمود جو زلزلے سے ہلاک کیے گئے، اور ابراہیم کی قوم جو سلب نعمت سے ہلاک کی گئی، اور نمرود مچھر سے ہلاک کیا گیا، اور مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو روز ابر یعنی غیبی آگ کے عذاب سے ہلاک کی گئی، اور وہ بستیاں کی الٹ دی گئیں اور زیر و زبر کاٹ ڈالی گئیں۔ وہ قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 6 کا ذکر فرمایا اس لیے کہ بلاد شام و عراق و یمن جو سرزمین عرب کے بالکل قریب ہیں، ان میں ان ہلاک شدہ قوموں کے نشان باقی ہیں، اور عرب لوگ ان مقامات پر اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے۔ ان لوگوں نے بجائے تصدیق کرنے کے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، جیسا کہ اے منافقین کفار تم کر رہے ہو۔ ڈرو کہ انہی کی طرح مبتلا عذاب نہ کیے جاؤ۔ تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا،
کیونکہ وہ حکیم ہے، بغیر جرم کی سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظالم تھے کہ کفر اور تکذیبی انبیاء کر کے عذاب کے مستحق بنے۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور باہم دینی محبت و موالات یعنی دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔ بھلائی کا حکم دیں یعنی اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور شریعت کا اتباع کرنے کا، اور برائی سے منع کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ اور رسول کا حکم مانیں، یہ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ مکانوں کا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں موتی اور یاقوت سرخ اور زبرجد کے محل مومنین کو عطا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بسنے کے باغوں میں اور اللہ کی رضا سب سے بڑی اور تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور عاشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا۔ رزقنا اللہ تعالی بجاہ حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں یہ سب نعمتیں عطا فرمائے، کہیے آمین۔ یہی ہے بڑی مراد پانی، ذالک هو الفوز العظیم۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر۔ کافروں پر تو تلوار اور حرب سے، اور منافقوں پر اقامت حجت سے، اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا۔ شان نزول امام بغوی نے کلبی سے نقل کیا کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے حق میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں خطبہ فرمایا، اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی اور بدمعالی کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر۔ جب حضور مدینہ واپس تشریف لائے تو عامر بن قیس نے حضور سے جلاس کا مقولہ بیان کیا۔ جلاس نے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا۔ حضور نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں۔ جلاس نے بعد اثر ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا۔ پھر عامر نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا۔ پھر عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں دعا کی، یا رب اپنے نبی پر سچے کی تصدیق نازل فرما۔ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ آیت میں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ سن کر جلاس کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ سنیے، اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا۔ عامر بن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا، میں نے وہ کلمہ کہا تھا اور اب میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور توبہ پر ثابت رہے۔ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا۔ مجاہد نے کہا کہ جلاس نے افشائے راز یعنی بھید کھل جانے کے اندیشہ سے عامر کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پورا نہ ہوا، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نا کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ ایسی حالت میں ان پر شکر واجب تھا، نہ کہ ناسپاسی یعنی ناشکری۔ تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیریں توبہ و ایمان سے اور کفر و نفاق پر مصر رہیں تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنیا اور آخرت میں، اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا نہ مددگار کہ انہیں عذاب الہی سے بچا سکے۔ اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ شان نزول ثعلبہ بن حاطب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، اے ثعلبہ،
تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر ثعلبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی، اتنی بڑی کہ مدینہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی۔ تو ثعلبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ اور جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تحصیل یعنی حاصل کرنے والے بھیجے، لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب ثعلبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا، اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو حضور نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل 2 مرتبہ فرمایا، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر ثعلبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی ممانت فرما دی۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا۔ پھر اس صدقہ کو خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے، بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی سے نفاق پیدا ہوتا ہے، تو مسلمان پر لازم ہے کہ ان باتوں سے احتراز کرے اور عہد پورا کرنے اور وعدہ وفا کرنے میں پوری کوشش کرے۔ حدیث شریف میں ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کا بہت جاننے والا ہے، اس پر کچھ مخفی نہیں۔ منافقین کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے اور جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہیں وہ بھی۔ وہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں۔ شان نزول: جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں کوئی بہت کثیر لائے، انہیں تو منافقین نے ریاکار کہا، اور کوئی 1 سا یعنی 3.5 سیر 2 کلو سے 80 گرام کم، فتاوی اہل سنت غیر مطبوعہ باب المدینہ کراچی، لائے تو انہیں کہا اللہ کو اس کی کیا پرواہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کی رغبت دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 تو یہ راہ خدا میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے۔ حضور نے فرمایا، جو تم نے دیا اللہ اس میں بھی برکت دے اور جو روک لیا اس میں بھی برکت فرمائے۔ حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں 2 وائفز چھوڑی، انہیں 8واں حصہ ملا، کل مال کا 8واں حصہ 2 کو ملا، جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی، یعنی کہ یہ ان کا 8واں حصہ تھا، 1,60,000، تو کل مال کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تقریباً 10 لاکھ سے بھی زیادہ، یہ بھی دراہم میں۔ جس کی 2 بیویاں ہوں اور اولاد بھی ہو تو اس کو پھر 8واں حصہ جو ہے نا وہ دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہو جاتا ہے، تو اس حساب سے تقریباً 80,000 ہر ایک کو ملا ہوگا۔ اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے۔ ابو عقیل انصاری 1 سا یعنی 3.5 سیر تقریباً 2 کلو میں سے 80 گرام کم،
ایک سا کھجوریں لے کر حاضر ہوئے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی اجرت 2 سا کھجوریں ملیں۔ 1 سا تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور 1 سا راہ خدا میں حاضر ہے۔ حضور نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک طرف وہ صحابی ہیں جو 4000 درہم دے رہے ہیں اور 4000 گھر والوں کو چھوڑ رہے ہیں نا، اور دوسری طرف یہ مزدور ہیں اتنے غریب تھے کہ صرف 1 سا وہ اللہ کی راہ میں دیا، تقریباً 2 کلو کھجوریں، اور 2 کلو گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان سے ہنستے ہیں منافقین اور صدقہ کی قلت پر آڑ دلاتے ہیں۔ اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ شان نزول، اوپر کی آیتیں جب نازل ہوئیں اور منافقین کا نفاق کھل گیا اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا تو منافقین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمائے گا چاہے آپ استغفار میں مبالغہ کریں۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا جو ایمان سے خارج ہوں جب تک کہ وہ کفر پر رہیں۔ پیچھے رہ جانے والے اس پر خوش ہوئے کہ وہ رسول کے پیچھے بیٹھ رہے اور غزوہ تبوک میں نہ گئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑیں اور بولے اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے۔ کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی تو تھوڑی دیر کی گرمی برداشت کرتے اور ہمیشہ کی آگ میں جلنے سے اپنے آپ کو بچاتے۔ تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں، یعنی دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی ہی دراز مدت کے لیے ہو مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی اور آخرت دائم اور باقی ہے۔ بدلہ اس کا جو کماتے تھے، یعنی آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خبیث عمل کرنے سے کا بدلہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جانتے وہ جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ پھر اے محبوب، غزوہ تبوک کے بعد اگر اللہ تمہیں ان متخلفین یعنی پیچھے رہ جانے والوں میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور اگر وہ منافق جو تبوک میں جانے سے بیٹھ رہا تھا تم سے جہاد کو نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرمانا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔ تم نے پہلی دفعہ بیٹھ رہنا پسند کیا تو بیٹھ رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، عورتوں، بچوں، بیماروں اور اپاہجوں کے۔ مسئلہ اسے ثابت ہوا کہ جس شخص سے مکر و خدع یعنی دھوکہ اور فریب ظاہر ہو اس سے انقطاع اور علیحدگی کرنا چاہیے، اور محض اسلام کے مدعی ہونے سے مصاحبت اور موافقت یعنی ہم نشینی اور دوستی جائز نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین کے جہاد میں جانے کو منع فرما دیا۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو کو ملا لو اور اس کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کرو، یہ اس حکم قرآنی کے بالکل خلاف ہے۔ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے۔ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گیا۔ مسئلہ، اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے۔ اور یہ جو فرمایا اور فسق ہی میں مر گئے، یہاں فسق سے کفر مراد ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ بھی فسق بمعنی کفر وارد ہوا ہے، جیسے کہ آیت افما کان مؤمنا کما کان فاسقا میں مسئلہ فاسق کے جنازے کی نماز جائز ہے۔ اس پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے اور اس پر علماء صالحین کا عمل،
اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ مسئلہ، اس آیت سے مسلمانوں کے جنازے کی نماز کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے اور اس کا فرض کفایہ ہونا حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ مسئلہ، جس شخص کے مومن یا کافر ہونے میں شبہ ہو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے۔ مسئلہ، جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا ولی مسلمان ہو تو اس کو چاہیے کہ بطریق مسنون غسل نہ دے بلکہ نجاست کی طرح اس پر پانی بہا دے، اور نہ کفن مسنون دے بلکہ اتنے کپڑے میں لپیٹ دے جس سے ستر چھپ جائے، اور نہ سنت طریقہ پر دفن کرے، نہ بطریق سنت قبر بنائے، صرف گھڑا کھود کر دبا دے۔ شان نزول، عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ نے، جو مسلمان صالح مخلص صحابی اور کثیر العبادت تھے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کی اس کو کفن کے لیے اپنا قمیص مبارک عنایت فرما دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی، مگر چونکہ اس وقت تک ممانت نہیں ہوئی تھی اور حضور کو معلوم تھا کہ حضور کا یہ عمل 1000 آدمیوں کے ایمان لانے کا باعث ہوگا، اس لیے حضور نے اپنی قمیص بھی عنایت فرمائی اور جنازہ کی شرکت بھی کی۔ قمیص دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا، حضور کو اس کا بدلہ کر دینا بھی منظور تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر کبھی بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازہ کی شرکت نہ فرمائی اور حضور کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی۔ چنانچہ جب کفار نے دیکھا کہ ایسا شدید العداوت شخص جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے عقیدے میں بھی آپ اللہ کے حبیب اور اس کے سچے رسول ہیں، یہ سوچ کر 1000 کافر مسلمان ہو گئے اور ان کے مال یا اولاد پر تعجب نہ کرنا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں ان پر وبال کرے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے، اور جب کوئی صورت اترے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان کے مقدور یعنی طاقت رکھنے والے تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو لیں۔ انہیں پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ وہ ان کے کفر و نفاق اختیار کرنے کے باعث تو وہ کچھ نہیں سمجھتے کہ جہاد میں کیا فوز و سعادت یعنی کامیابی و خوشبختی، اور بیٹھ رہنے میں کیسی ہلاکت و شقاوت یعنی ناکامی اور بدبختی ہے۔ لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں دونوں جہان کی، اور یہی مراد کو پہنچے۔ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں بہشتیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی مراد ملنی ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو خوب سمجھنے، بار بار پڑھنے، یاد رکھنے اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔